گیا ہوگا۔ ران صاحب بالکل آپ نے درست بات کی کہ ایک بہت اہم بات ہے، اور آرمی ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس کے بعد فیلڈ کورٹ مارشل کا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس پریس ریلیز کے مطابق، تو کیا 9 مئی کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ گرفت جو ہے وہ ہوئی ہو؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور یہ اندازہ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا اقدام، دیکھیں یہ 3 اسٹار جنرل کو درست بات جو ہے وہ اس طرح سے گرفتار کرنا جو ہے یہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی صرف کسی بات پہ تو ایسا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس قدم کے اٹھانے کے لیے بڑی سٹرونگ ایویڈنس اور بڑی سٹرونگ ایلیگیشن، جو اس سے پہلے جتنے بھی اس لیول کے آفیسرز کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں تو وہ سنگین غداری کے زمرے میں ہوئے ہیں، اس سے کم جو ہے وہ جرم میں اس لیول کے لوگوں کو چارج شیٹ نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگا بھی تو اسے جو ہے وہ خاموشی سے گھر جانے کی یا ادارے سے علیحدہ ہونے کی اجازت دی گئی، یا اس کے جو بیک بینیفٹس تھے آفٹر سروس ان میں جو ہے وہ کمی کر کے جو ہے وہ سزا کو مؤثر کیا گیا، لیکن اس حد تک کوئی قدم جو ہے نہیں اٹھایا گیا۔ تو جب یہ اٹھایا گیا ہے تو الزام جو بھی سامنے آئے گا اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل سنگین ہوگی، یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہوگی۔ تو رانا صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہے کہ جنرل فیاض حمید سے معلومات لی جائے یا ان سے جو بھی انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کورٹ مارشل یا ان کو جو ملٹری کورٹ ہے اس میں ان کا ٹرائل کیا جائے، یہ کیا آپ کو اس طرف معاملات جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اگر پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ تو پھر جنرل فیاض صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے، درست بات، وہ تو پھر ان کے ساتھ مل کے کیا ہوگا نا، اور کن کے ساتھ مل کے کیا ہوگا اس کے بھی ثبوت موجود ہوں گے۔ تو اگر یہ ہے جو کہ اس وقت ہے، اب دوسری رائے تو نہیں کہی جا سکتی جب انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو اگر یہ ہے تو اس میں دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جو شامل ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹرائل ہو سکتے ہیں، قانون میں بھی گنجائش ہے، اور پھر جرم ثابت اسی صورت میں ہوگا جب دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کیا جائے گا۔ تو ران صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اس میں کہ کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور شعبوں کے لوگ، جج، جرنیل، جرنلسٹ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ پھر اندازہ تو پھر آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہو سکتا ہے، اور پھر اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا نام لینا یا کسی ادارے کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نا کہ ایک بڑا پلاٹ ہے، یہ ایک بڑا ایک منصوبہ تھا اور ظاہر ہے کہ کو کی کوشش تھی، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ملٹریز میں کے اندر سے، کچھ کی تو ہوئی ہے کاروائی، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں آ سکتی ہیں عمل میں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارے جو اینکر صاحبان ہیں وہ ہر وقت اپنے پروگرام کو ہٹ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسی لائنز کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جو کہ ریڈ لائن کے زمرے میں آتی ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ ایک ادارے نے اپنی اتنی بڑی پوزیشن پہ رہنے والے فرد کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا ہے، درست بات، اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان یا واضح بھی کیا ہے، اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ ایکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی جو جزویات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، اس کا بھی انتظار کیا جائے
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود یا پریس ریلیز کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرے. اگر ہم اس طرح سے جو ہے وہ اندازوں سے جرنیلوں کے نام لینے لگیں, ججز کے نام لینے لگیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ اتنی مناسب, بلکہ کیا یہ انتہائی ڈیمیجنگ بات ہو سکتی ہے کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے اداروں کے ان اعلیٰ پوزیشنز پہ بیٹھے لوگوں سے متعلق ایک کیفہ آرائی شروع کر دیں کہ جی فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جنرل فیض صاحب تک اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو براہ راست واضح طور پہ ملوث ہیں ان چیزوں میں, انہی تک جو ہے وہ ہمیں محدود رہنا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسپیکولیشن تب ہوتی ہے, انفارمیشن زیادہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ بھی کام شروع ہوا ہے, بات شروع ہوئی ہے, اس لیے اس پہ انفارمیشن کی ضرورت ہے. لیکن اب آتے ہیں دوسری طرف جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے اور انتظامیہ کو بات ماننی پڑے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واضح پیغام ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں؟ تو اگر عدلیہ انتظامیہ عمل درآمد نہیں کرتی مخصوص نشستوں کے معاملے پہ, تو توہین عدالت کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے, تلوار لٹک رہی ہے حکومت پہ؟ نہیں دیکھیں, یہ کوئی محاذ آرائی نہیں ہے اور کوئی تلوار کے لٹکنے والی بات نہیں ہے. جس طرح سے محترم سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دیر از نو چوائس کہ عدالت کے فیصلے پر عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے, وہیں پہ اسی طرح سے کوئی چوائس نہیں ہے عدالت کے پاس کہ وہ قانون اور آئین کے برعکس جو ہے وہ فیصلہ کرے. ٹھیک بات. اور یہ بات میں اور آپ نہیں کر رہے, سپریم کورٹ کے 2 ججز نے یہ بات کہی ہے کہ اس فیصلے پہ عمل اگر کرنا ہے یا ہوگا تو اٹ ول سسپینڈ دی آرٹیکل 51 and 106 آف دی کانسٹیٹیوشن. اب اگر یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے, تو کیا ان کے پھر ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر کلیئرٹی حاصل کریں؟ اور یہ کلیئرٹی جو ہے یہ پارلیمنٹ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ پریروگیٹو بھی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ آئین جو ہے وہ آئین کے مطابق کون سی چیز جو ہے وہ ریلیونٹ بنتی ہے اور کون سی چیز متصادم ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, نہ حکومت کو, نہ معزز ہمارے جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے. اس معاملے کو کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی حدود اور سپریم کورٹ کے اختیار سے متعلق بحث ہے, تو اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ بیلنس سے اور جو ہے وہ ٹھہراؤ سے بالکل رانا صاحب. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ یہ کہیں کہ عمل درآمد ضروری ہے؟ کیا وہ کوئی قانون سازی تو نہیں ہو رہی جس میں کہ ججوں کی جو عمر ہے اس کو بڑھا دیا جائے؟ جیسے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اور اسی طرح سے 3 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو بنانے کے حوالے سے قانون سازی. کیا ایسی کوئی قانون سازی تو زیر بحث نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو پھر سارے یعنی ابھی اندازے ہی ہے نا, ہونے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھنا تو وہ چیز ہے نا کہ اور ریکارڈ کون سی چیز